اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد جرت مقادیرک علی یا سیدی فیما یکون منی الی آخر عمری من سریرتی و علانیتی و بیدک لا بید غیرک زیادتی و نقصی. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. جی یہ جملے مناجات شعبانیہ کے کہ وقت جرت مقادیرک علی یا سیدی، اے میرے سید و سردار تیری ہی قضا اور قدر شروع سے لے کے آخری عمر تک جاری ہے میرے اوپر. سریرتی و علانیتی، پوشیدہ طور پہ بھی اعلانیہ طور پہ بھی. و بیدک لا بید غیرک زیادتی و نقصی، اے خدا تیری طرف سے ہی ہے خیر، تیری طرف سے ہی زیادتی ہے اور نقص ہے، اور تیرے غیر کی طرف سے نہیں. یعنی اے خداوند عالم میری قضا اور قدر تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے. اگر تو مجھے ضرر پہنچائے تو کوئی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اگر تو نے مجھے محروم کیا تو کون مجھے سود دے سکتا ہے، فائدہ دے سکتا ہے. بس اس مناجات شعبانیہ میں آیا کہ خدا تو میرے اعمال اسرار کو جانتا ہے، میرے کہنے سے پہلے تو جانتا ہے، میری نیت کو اس سے پہلے تو جانتا ہے کہ میں اسے انجام دوں. تیرا علم اگرچہ معلوم سے پہلے، لیکن معلوم کا تابع ہے یہ نہیں کہ خداوند عالم ہے. خداوند عالم نے اس انسان کو مجبور کیا ہوا. معلوم سے پہلے خداوند عالم کا علم ہے، لیکن تابع معلوم. معلوم کون ہے؟ انسان. انسان جو کرنا چاہتا ہے خداوند عالم کا اسے علم، خداوند عالم اسے جانتا ہے. لیکن بمعنی اس طرح نہیں ہے کہ خداوند عالم نے اسے مجبور کیا. ٹھیک، بس قضیہ ہے کس طرح؟ قضیہ ہے اس طرح، جو انسان انجام دیتا ہے خدا اسے جانتا ہے. قضیہ اس طرح نہیں ہے کہ کیونکہ خدا جانتا ہے انسان نے وہی انجام دینا. ایسا بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں. کیا ہے قضیہ؟ جو انسان انجام دیتا ہے خدا اسے جانتا ہے. یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ کیونکہ خدا جانتا ہے انسان نے وہی انجام دینا ہے. یہ بالکل یہاں جبر آ جاتا ہے. وقت جرت مقادیرک، اے خدا تیری قدر جاری ہے میرے اوپر شروع سے لے کے تا آخر عمر تک، پوشیدہ طور پہ بھی اعلانیہ طور پہ بھی. کیوں؟ تعرف ضمیری، کیونکہ تو میرے ضمیر کو جانتا ہے. وتخبر حاجتی، کیونکہ میری حاجت سے تو واقف ہے. وتعلم ما فی نفسی، جو میرے اندر ہے اسے تو جانتا ہے. وما ارید به من منطقی، اور جو میں کہنا چاہوں اسے بھی خداوند عالم تو بہتر جانتا ہے. بس اقسام قدر کیا ہیں؟ دو اقسام. اقسام قدر دو ہیں. اگر انسان منظم چلے، ہدف تک پہنچنے کے لیے چلے، تو خداوند عالم تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ قرب خدا تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا. اور اگر انسان اپنے اختیار سے راہ گمراہ کو چن لے، راہ گمراہ کو چن لے تو وہ محروم ہو جائے گا، نقصانات کا سامنا کرے گا. یہ نقصانات یعنی کیا؟ خداوند عالم اسے رحمت سے محروم کر دے گا. یہ جو آپ کہتے ہیں ضار، نقصان پہنچانے والا، یہ نہیں کیا؟ خداوند عالم رحمت سے کسی کو دور کر دے. خداوند عالم کسی کو رحمت سے دور کر دے. بس خداوند عالم نے قدر اجباری رکھی ہی نہیں انسان کی زندگی. جب کسی کی زندگی میں دو راہیں ہوں، وہ کبھی بھی مجبور نہیں ہو سکتا. بس مجبور وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس ایک راہ ہو. دو راہیں ہیں. تقدیر کے عنوان سے فوائد اور نقصانات بتائے ہیں خداوند عالم نے، سعادت اور شقاوت بتائی ہے، اور اس کے بعد خداوند عالم نے کہا ہے کہ اب جس راہ پہ بھی چلو، جس راہ پہ چلتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، لیکن میرے علم کے تم تابع نہیں، تم بدل سکتے ہو.
اپنا، کیونکہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اختیار ہے. بیدک لا بیدک، بس ابہام معلوم میں بھی نہیں، علم خدا میں بھی ابہام نہیں، دونوں میں ابہام نہیں. بس انسان اگر عمدن ہوس خواہشات نفسانی کو عقل پر غالب کر دے تو وہ کس کا سامنا کرے گا؟ نقصانات کا سامنا کرے گا. بس تقدیر میں دو راہیں، انا ہدیناہ النجدین، ہم نے دو راہیں دے دیں. بلکہ انسان رکھتا ہی انسان ہے ہی دو بعدی، دو لحاظ والا ہے انسان. جس طرح انسان کی آنکھیں دو ہیں، جس طرح انسان کے کان دو ہیں، جس طرح انسان کی زبانیں دو ہیں. زبانیں دو سے مراد کیا ہے؟ زبان اور ہونٹ. زبان اور ہونٹ، اگر یہ دونوں نہ ہوں تو الفاظ نکل نہیں پائیں گے. ٹھیک، تبھی سورہ بلد کی آیت نمبر 8 سے لے کے 10 تک کیا کہا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں رکھی؟ واللسانا والشفتین، یہ بھی دو. وہدیناہ النجدین، بس انسان دو بعدی ہے. فلقتحم العقبہ، بس انسان دو لحاظی ہے. بس امام فرماتے ہیں بیدک لا بید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضری و ضری، اے خدا جو بھی ہے تیری طرف سے وہ خیر ہے میرے لیے. اب دعائے جشن کبیر میں آیا ہے یا ضار یا نافع، اے نقصان دینے والے، اے نفع دینے والے. یہ ذہن میں رکھیے گا، خدا بذات خود نقصان دینے والا ہے یا نہیں؟ نہیں. اگر ہم انتخاب کریں ضرر کو تو کہاں خداوند عالم پہنچائے گا ہمیں؟ نقصان تک. جہنم کی طرف انسان جائے گا. ٹھیک، بس تبھی بندے نے کیا کہا؟ الہی ان حرمتنی، اے خداوند عالم اگر تو مجھے محروم کر دے، فمن ذا الذی یرزقنی، تو کون ہے جو مجھے رزق دے؟ وَإِنْ خَذَلْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْنِي، اگر تو مجھے رسوا کر دے تو میرا مددگار کون ہوگا؟ خداوند عالم. بس قرآن کریم نے بھی کہا اِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہیں تنہا کر دے فَلَا نَاصِرَ لَكُمْ، بس کوئی مددگار نہیں ہوگا. اِن يَنْصُرْكُمْ، اور اگر وہ تمہاری مدد کرے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَخْذُلُكُمْ، کون تمہیں تنہا کر سکتا ہے؟ کون تمہیں رسوا کر سکتا ہے؟ بس دعا شرع ہے، قرآن کریم ہے. قرآن کریم کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو دعا سمجھ آتی. ٹھیک، اس کے بعد جملہ ہے اعوذ بک من حضور سخطک و اعوذ من حلول سخطک و غضبک، اے خدا میں پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر تیری ناراضگی حاضر ہو، تیرا غضب حاضر ہو، تیری ناراضگی میرے اوپر اترے نازل ہو. اب سوال، آپ لوگوں سے سوال، آپ تو سب یہ ہر روز دیکھتے ہوں گے، اب خود کو نہ دیکھیں تو کم از کم بہوؤں کو تو دیکھتے ہی ہوں گے. آپ نے بچوں کو دیکھا ہے کہ ماں ہی ڈانٹتی ہے انہیں اور ماں ہی سے ہی لپٹ لیتے ہیں. ماں ہی ڈانٹ رہی ہوتی ہے اور ماں ہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ماں ہی کے دامن کو پکڑ رہے ہوتے ہیں، ماں ہی کی ٹانگ کو پکڑ رہے ہوتے ہیں، ماں ہی سے ہی گلے مل رہے ہوتے ہیں. عجب، مشاہدہ کیا آپ نے؟ اسی طرح بندہ بھی خداوند عالم کی طرف سے، خداوند عالم تیرا غضب مجھے آمادہ کرتا ہے تیری رحمت، تیرا غضب، تیری ناراضگی مجھے آمادہ کرتی ہے کہ میں تجھ سے لپٹ جاؤں، رحمت لے کے جاؤں. جس طرح بچہ آ کے کہتا ہے کہ اے میری ماں، تیرا غضب، تیری ناراضگی باعث بنی ہے کہ میں تیرے ساتھ لپٹا ہوں اور تیری رحمت کو چاہتا ہوں، بس اپنے غضب کو بدل دے اپنی رحمت. اسی طرح بندہ بھی آیا ہے، کہا الہی ان حرمتنی، ہے خداوند عالم اگر تو مجھے محروم کر دے، فمن ذا الذی یرزقنی، پھر کون ہے جو مجھے رزق دے؟ میں لائق ہوں کہ میں محروم ہوں، لیکن تو لائق رزق دینے والا ہے، تو رازق.
بس ہم نے بھی خدا کی بارگاہ میں اپنی ناراضگیوں کو کس میں بدلنا ہے؟ رحمتوں میں بدل. یہ مناجات شعبانیہ، یہ دعائیں ہیں ہی اسی وجہ سے. اعوذ بک من حضور سخطک و غضبک، خدا میں پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں تجھ سے لپٹنا چاہتا ہوں تاکہ تیری ناراضگی سے بچ جاؤں. کیا کمال کا عرفان. ائمہ علیہ السلام کی طرف سے آیا کہ اگر بچہ گریا کرے تو اسے خاموش نہ کرایا کرو. اس کا گریا صادقانہ ہوتا ہے، صادقانہ لفظ معصومانہ، صادقانہ، وہ گریا کرتا ہے صادقانہ. اس کے گریے سے مراد کیا ہے؟ اول 4 ماہ لا الہ الا اللہ. شیخ صدوق کہتے ہیں، روایات مختلف قسموں کی ہیں، سبحان اللہ بھی کہتا ہے، الحمدللہ بھی کہتا ہے، اللہ اکبر بھی کہتا ہے. یعنی شیخ صدوق نے جو تقسیم کی ہے اس میں وہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو. اور 4 ماہ دوم انبیاء ائمہ کی رسالت اور امامت اور ولایت کا اقرار کرتا ہے روتے ہوئے، اور 4 ماہ سوم ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ بچہ گریا اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ مخاطب کس سے سمجھتا ہے؟ خدا. معصومانہ ہوتا ہے کیونکہ وہ مخاطب کس سے، بول کس سے رہا ہوتا ہے، بات کس سے کر رہا ہوتا ہے. معصوم کس سے بات کرتا ہے؟ خداوند عالم سے. بس ماں کے غصے اور غضب کو لپٹ کے رحمت میں بدلنا ہے. اسی طرح غضب اور قہر خدا کو خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے رحمت میں بدلنا ہے. رحمت میں بدلنا ہے. تبھی دعا ابو حمزہ صومالی میں آیا ہے. دعا ابو حمزہ صومالی ہے، صومالی نہیں، صومالی علاقہ ہے، صومال علاقے سے منسوب ہے. دعا ابو حمزہ صومالی. خداوند عالم اگر میں برا ہوں تو برے ہونے کا خود اقرار کرتا ہوں. خداوند عالم مگر جو نیک ہیں وہ تیری توفیق کی وجہ سے ہی تو نیک بنے. اگر میں نیک ہونے آیا ہوں، نیک بننا چاہتا ہوں، خداوند عالم تیرے پاس سے ہی نیک بنوں گا میں. جس طرح نیکوں کو تو نے نیک بنایا ہے، اسی طرح مجھ برے پہ بھی توفیق ڈال دے کہ میں نیک بن جاؤں. خداوند عالم یہ گفتگو عرفا کہتے ہیں، یہ گفتگو کس کی ہے؟ دلال کی. ہماری زبان میں جو رائج ہے دلال وہ نہیں، یہ دلال عارفانہ، عارف دلال. آپ نے دیکھا ہے کہ 2 پارٹیوں کے درمیان دلال زبان کو سمجھتا ہے کہ کس طرح کس سے بات کرنی ہے، کس انداز میں بات کرنی ہے. اگر آپ معاملوں میں پڑھے ہیں، ہم مرد حضرات جو معاملوں میں پڑھتے ہیں وہ ضرور سمجھتے ہیں کہ دلال مجھ سے کس طرح بات کرے گا، دوسری پارٹی سے کس طرح بات کرے گا. دلال زبان یار کو جانتا ہے، زبان محبوب کو جانتا ہے. تبھی دعا افتتاح میں آیا ہے، اسألک مستانسن، خدا میں سوال کر رہا ہوں، مانوس ہو کے آیا ہوں. پتہ ہے مجھے مانگنا کیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں نے مانگنا کیا ہے. اسألک مستانسن، مانوس ہو کے آیا ہوں. لا خائفن، خوف نہیں ہے، ولا وجلن، نہ ہی ڈر ہے تجھ سے، نہ ہی خوف ہے تجھ سے. مدلن علیک، دلال بن کے آیا ہوں. خداوند عالم دلال بن کے آیا ہوں، شیریں زباں کے ساتھ آیا ہوں، محبت سے پر ہو کے آیا ہوں کہ میں تجھے راضی کر سکوں. خداوند عالم گریے کے ساتھ آیا ہوں. خداوند عالم محبت سے پر، گریے کے ساتھ، شیریں زبان کے ساتھ. اسألک مستانسن، مانوس ہو کر آیا ہوں. خداوند عالم مانوس ہو کے آیا ہوں. اس کے بعد دعا ابو حمزہ صومالی. عرفا کہتے ہیں کہ جو دور ہوتا ہے وہ کبھی بھی دلال والی باتیں نہیں کرتا.
جو قریب ہوتا ہے، جو سالکین ہیں، وہ ہی دلالی کو سمجھتے ہیں، وہ ہی سمجھتے ہیں۔ غلط لوگوں نے لفظ استعمال کیا تو کتنا ٹھیک۔ کبھی دعا ابو حمزہ صومالی میں ہے، من عین لی الخیر یا رب۔ ذرا دلال، عارف دلال کی گفتگو سنیں کہ خدا تیرے علاوہ خیر مجھے کہاں سے ملے گا؟ اگر ملتا تو میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ وَلَا يُوجَدُ إِلَّا مِنْ عِنْدِكَ۔ خدا میں نے ہر پورا جہاں دیکھا ہے، سب کے پاس گیا ہوں، کسی کے پاس سے خیر نہیں ملتا سوائے تیرے۔ وَمِنْ عَيْنَ لِيَ النِّجَاتِ۔ خداوند عالم تیرے علاوہ نجات کہاں سے ملتی؟ وَلَا تُسْتَطَاعُ إِلَّا۔ بھرپور کوشش کر لی میں نے لیکن ملتی تجھ سے ہی خدا۔ عارفانہ إِلَّا بِكَ لَلَّذِي أَحْسَنَ۔ خدا میں ویسا نہیں بننا چاہتا جو تیری مدد اور تیری رحمت سے بے نیاز ہو جائے۔ میں پناہ مانگتا ہوں خدا، اگرچہ میں گناہوں میں لپٹا ہوں، اگرچہ میں کوتاہیوں میں لپٹا ہوا ہوں، لیکن خداوند عالم تجھ سے امید نہیں چھوڑی۔ بے نیازی میں نے خود کو بے نیاز سمجھا یا نہیں سمجھا؟ بالکل نہیں سمجھا۔ اس کے بعد مناجات شعبانیہ۔ دلال وہ تعریف ہے دلال کی جو دوستی والی زبان میں گفتگو کرے، اس طریقے سے گفتگو کرے جو سامنے والے کو پسند ہے، سامنے والے کو محبوب۔ الہی ان کنت غیر مستعل لرحمتک۔ خداوند عالم اگرچہ میں اہل نہیں ہوں تیری رحمت کا، فانت اہل، لیکن تو اہل ہے، ان تجود علی بفضل سعتک، کہ تو مجھ پہ جود و سخا کرے اپنے وسیع فضل کے ساتھ۔ اس دلال ایک دلال عام انسان نہیں، انسان اس مقام تک پہنچنے کے لیے سالک بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ سالک بنتا ہے، سالکین میں سے قرار پڑتا ہے جو قرب خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ بس سالکین خدا کو ہی رحمت کا منبع سمجھتے ہیں، خدا کو ہی رحمت کا منبع سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں الہی ان اخذتنی بجرمی اخذت بعفوک۔ اے خدا اگر تو نے مجھے پکڑا جرم کے ساتھ تو میں تمہارے پاس آیا ہوں کس کے ساتھ؟ درگزر لینے آیا ہوں۔ وہ بچہ جو لپٹ رہا ہوتا ہے اپنی ماں کو کہ تو نے مجھے پکڑا ہے غلطی کے ساتھ، میں تمہارے پاس رحمت لے کے جاؤں گا، عفو درگزر لے کے جاؤں گا۔ ماں مجبور ہو جاتی۔ خدا تو مجبور نہیں ہوتا، لیکن خدا اپنی رحمت اور وسیع فضل سے بندے پہ رحمت کر دیتا۔ وہ ضرور لمحہ دیکھیے گا کہ جب ماں دھکے دے رہی ہو، دور کر رہی ہو اور بچہ لپٹ رہا ہو۔ عرفا کہتے ہیں لپٹنا ضروری، راضی کرنا ضروری ہے، رحمت لینا ضروری ہے، کیونکہ اس کی بارگاہ میں آئے ہو۔ خالی ہاتھ واپس جانا گناہ ہے۔ عرفا کہتے ہیں دلال وہ شخص ہے جو ذکر کثیر میں رہتا ہے، بلندیوں تک پہنچتا ہے، جو ہی دن نظر آنے لگتا ہے، معیشت کو سنبھالنے آتا ہے، دنیاوی کام کرنے آتا ہے، تو خود کو گناہگار تصور کرتا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ تو رات کو جو اٹھے گا بلندی والے ذکر سے جڑا رہے گا، دن میں تیری مضبوطی آئے گی، تیری زبان کو بھی، تیری ذات کو بھی، تیری زبان کو بھی، تیری ذات کو بھی۔ ان لک فی النہار سبحا
طویلا، تیری دن کی بڑی مشغولیات ہیں، ذکر خاص سے تجھے جدا ہونا پڑے گا۔ اب انسان خود پہ لازم کرا دیتا ہے کہ میں نے دلال بنا ہے۔ الہی اسألک مستانسا، اے خدا میں مانوس ہو کر آیا ہوں تیری بارگاہ، لا خائفا ولا وجلا، مدلًا علیک، شیریں زبان کے ساتھ آیا ہوں تاکہ تجھ سے کچھ لے کے جاؤں۔ اس بچے کی مانند آیا ہوں، اس بچے کی مانند آیا ہوں جو لپٹ لپٹ کے اپنے ماں سے طلب رحمت کرتا ہے اور ماں اسے ڈانٹ رہی ہوتی۔ بس دعا میں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک، سب سے پہلے حقیقت حال، حقیقت حال، خداوند عالم میں کس پوزیشن میں ہوں، میں کس حال میں، اور تو ہے۔ شروعات کیا کی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی اذا نادیتک واقبل علی اذا ناجیتک فقد حربت الیک واقفا بین یدیک مستقینا۔ خدا میں اس حالت میں ہوں، ایسا فقیر ہوں کہ اپنے اعضاء و جوارے کو بھی حرکت نہیں دے سکتا۔ پہلا اہم نقطہ دعا میں ہے کیا؟ حقیقت حال کو بنایا، بیان کرنا۔ تبھی مناجات امیر المومنین میں آیا ہے مولا یا مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، انت المولا وانا العبد، تو مولا ہے اور میں عبد ہوں۔ حل یرحم العبد الا المولا، حل یرحم العبد الا المولا، مولا کے علاوہ عبد پہ اور کون رحم کر سکتا ہے؟ مولا یا مولا انت المالک وانا المملوک، اے مولا، اے میرے مولا، تو مالک ہے، میں مملوک۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ إِلَّا الْمَالِكَ، مملوک پہ مالک کے علاوہ اور کون رحم کر سکتا ہے؟ مولا یا مولا انت العزیز وانا الذلیل، اے میرے مولا تو عزیز ہے، میں ذلیل۔ حل یرحم الذلیل الا العزیز، ذلیل پہ عزیز کے علاوہ اور کون رحم کر سکتا؟ ایک دفعہ عارف کے لیے، یہ عرفا کی بات ہیں، عارف کے لیے 2 ماہ مقدمے آتے ہیں، 2 ماہ مقدمے، ماہ رجب، ماہ شعبان۔ ٹارگٹ وہ اپنا معین کرتا ہے کہ قرب خدا حاصل کرنے کے لیے 2 ماہوں میں کثیر محنت کرنی ہے میں نے، ماہ رجب اور ماہ شعبان۔ نیا سال شروع، نیا سال عارف کا شروع کب ہوتا ہے معلوم آپ؟ ماہ رمضان، عارف کا نیا سال ماہ رمضان۔ بس اگر اسے کہا جائے کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان میں اگر تم قرب خدا حاصل نہیں کر پائے تو اول سال میں داخل ہو پاؤ گے؟ نہیں ہو پاؤ گے، نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اول سال میں داخل نہیں ہو پاؤں، وہاں سے اپنے آپ کو عاجز، اپنے آپ کو ہیچ کرا دیتا ہے۔ مناجات شعبانیہ میں زیادہ فقیری والی باتیں کی گئی ہیں، کیونکہ بندے کو معلوم تھا کہ قرب خدا کے لیے اگر میں نے نئے سال میں داخل ہونا ہے تو یہ ماہ شعبان بہت ضروری، ماہ شعبان بہت ضروری ہے، مناجات شعبانیہ بہت ضروری، بہت اہم ماہ ہیں 2 ماہ، کیونکہ نئے سال میں ہم نے داخل ہونا، ہم نے حفاظت کرنی، ان دونوں ماہوں کی بھرپور طریقے سے حفاظت کرنی ہے تاکہ خداوند عالم ہمیں نئے سال میں کیا کر دے؟ کیا کر دے؟ قبول کر دے، قبول کر دے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، وہ شب قدر، وہاں قبول ہونے، وہاں ہم نے قبول ہونا ہے، وہاں ہم نے اضافہ چاہتے ہیں، ہمارے رزق میں اضافہ ہو۔
بس اس نئے سال میں ہم نے قبول ہونا ہے، خداوند عالم ہمیں قبول کر دے، تبھی لپٹنا ہے، تبھی ظاہر عاجزی کرنی ہے، تبھی ہم نے لپٹ جانا ہے کہ اس غضب کو، قہر کو رحمت میں بدل دوں۔ تبھی ان اخذتنی بجرمی، خدا اگر تو نے مجھے جرم کے ساتھ پکڑا، اخذت بعفوک، میں لپٹ جاؤں گا کہ تیرا عفو درگزر چاہنے کے لیے۔ کمال عارفانہ جو اخذ یہ نہیں کہنا کیا جاتا ہے، اے خدا میرے پاس وہ ہاتھ نہیں جس سے میں ایسی دعا کر سکوں جس سے تو راضی ہو جائے، لیکن خداوند عالم تیرے پاس قدرت اور رحمت تو ہے کہ میری دعا کو تو قبول کر سکے۔ ایسے تو ہے نا، اے خدا ان اخذتنی بجرمی، اے خداوند عالم میرے پاس وہ ہاتھ نہیں، ایسے پاکیزہ ہاتھ نہیں جس کی جو اٹھاؤں اور تیرے ہاں دعا میری قبول ہو سکے، لیکن اے خداوند عالم تیرے ہاں عفو و رحمت و قدرت اتنی وسیع ہے کہ تو مجھ تک پہنچ جائے، کمال مجھ حقیر تک پہنچ جائے۔ تیری قدرت تو ہے، میری وسعت اتنی نہیں خداوند، میری قدرت اتنی وسیع نہیں خداوند۔ تبھی امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 47 میں فرماتے ہیں، انا بعد اقل الاقلین، میں اے خداوند عالم تیری بارگاہ میں فقیروں سے فقیر تر ہوں، بہت بڑا دور ہوں، وَأَذَلُّ الْأَذَلِّينَ، حقیروں سے حقیر تر ہوں خداوند عالم، نہ کہ حقیر ہوں، حقیروں سے حقیر تر ہوں، مثل الذرہ، ذرے کی مانند ہوں، او دونہا، یا اس سے بھی ہیچ۔ خداوند عالم میں اپنے وجود کو ہی سمجھتا ہوں، حقیقت میں وجود صرف کس کا ہے؟ تیرا خدا، جس کا وجود ہے، اور جو بے وجود ہے اسے کس کے سہارے کی ضرورت ہے؟ جس کا وجود ہے۔ عرفا کہتے ہیں یہاں جب انسان پہنچ جائے، یہاں جب خاکساری میں پہنچ جائے تو وہاں جمال اور جلال خدا کو وہ ضرور پاتا ہے، جمال اور جلال خدا کو ضرور دیکھتا ہے۔ یہی امام سجاد شام میں کیا خطبہ ارشاد فرمایا؟ ذرا امام سجاد کو دیکھیں خدا کی نسبت، ذرا امام سجاد کو عام لوگوں کی نسبت کلام کرتے ہوئے دیکھیں، آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے۔ ایھا الناس، مکے میں، شام میں، ایھا الناس انا ابن مکہ و منا، اوپر انا بعد الاقل الاقلین و اذل الاذلین انا ذرۃ او دونہا، یہاں انا ایھا الناس انا ابن مکہ والمنا وانا ابن زمزم والصفا وانا ابن من حمل الرکن باطراف الردا وانا ابن خیر من طاف وسعى، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے بہتر طواف کیا، سب سے بہتر سعی کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا ابن خیر من حج واللبا، میں سب سے بہتر ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو سب سے بہتر حج کرنے والا اور لبیک اللہم لبیک کہنے والا۔ ذرا معصوم کے زبان سے رسول خدا کی فضیلت۔ انا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں ہوں وہ جسے سیر کرائی گئی، شب معراج تک لے جایا گیا، مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے جایا گیا۔ انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی، میں اس کا بیٹا ہوں جسے جبرائیل نے سدرۃ المنتہی تک پہنچایا۔ انا ابن محمد المصطفی و علی المرتضی صلی اللہ علیہ محمد۔ یہاں آنا دیکھیں، عرفا کہتے ہیں کہ یہاں آنا عظمتی ہے،
اسے کہتے ہیں انائے عظمتی. امام نے اپنے منصب کو بتایا ہے، اپنے نسب کو بتایا ہے، اپنی پاکیزگی کو بتایا ہے. اور یہی پہلے والے کلام میں کیا، انا بعد الاقل الاقلین واذل العذلین، کہا کہ یہاں انا حقیری ہے نہ کہ عظمتی، فقیری ہے، انا فقیری، انا فقیری. کہا کہ یہ انا کہنا ضروری ہے تاکہ مشخص ہو جائے کہ بندہ اظہار عاجزی کر رہا ہے. بسا اوقات دیکھتے ہیں آپ، بسا اوقات لوگ معافی جب مانگتے ہیں یہ کہتے ہیں معافی چاہتا ہوں، یہ بھی نہیں کہہ پاتے میں معافی چاہتا ہوں. ہے نا فرق دونوں میں؟ میں معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. بسا اوقات بیچ میں اور بندوں کو ڈالا جاتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اظہار پشیمانی کا نہ ہونا، اظہار ندامت پوری طرح نہیں ہے انسان. ہاں سوری، آج کل سوری کا رواج، وہ معذرت چاہتا ہوں بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں تھوڑی بات بھی ہے، اردو میں تھوڑی بات بھی. بس ہم نے حاضر ہونا ہے، اپنے آپ کو پوری طرح انا یہاں استعمال کریں خداوند عالم کی بارگاہ. اور یہ بہت ضروری، تبھی ائمہ علیہ السلام نے کہا انا بعد الاقل الاقلین، انا بعد واذل العذلین مثل الذرہ دونہا، میں ذرے کی مانند ہوں خداوند عالم، یا اس سے بھی کمتر. کمال ہے اپنی انا کو ذکر کر کے اپنے آپ کو زیرو تک لے گئے. اس مناجات شعبانیہ ایک پورا لاہ عمل ہے، عرفانی لاہ عمل، جسے ہم نے پڑھنا ہے، جسے ہم نے سمجھنا ہے. اور ماہ رمضان نئے سال میں داخل ہو، نئے رزق کو لینے کا مستحق بننا. ایسا نہ ہو کہ یہ لیاقت ہماری ختم ہو جائے. بس خداوند عالم سے دعا کہ مانوی غذا، یہ مانوی رحمت ہم پہ نازل کرے تاکہ ہم نئے سال میں داخل ہو سکیں. صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.